وفا ہے کہ نہیں، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، کچھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا یہ صلہ ہے کہ نہیں۔ اب دعوت خطاب کے لیے میں محترم خالد محمود قادری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک پرزور نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور کروڑ درود صاحب رولاک نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں منہاج نات کونسل کو کہ جنہوں نے اس ماہانہ وار محفل کا اہتمام کیا، جو اس ماہانہ وار محفل کا اتنی خوبصورتی سے اہتمام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کے مہمانوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ خالق کائنات جو لوگ اس سالزوں میں رہتے ہیں، اس جستجو میں رہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب سے مقدر کو سجاتے ہیں. خالق کائنات ہم سب کے گھروں میں اپنی رحمت و برکت کا نزول فرمائے اور اللہ پاک ان کی فکر کو اور پاکیزگی عطا فرمائے. حضرات ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، آج کی گفتگو انتہائی ہمہ گوش ہو کے اور انتہائی محبت کے ساتھ سماعت کرنی ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی غفلتوں کی وجہ سے، اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما دیتا ہے تو فلا مرد لہ، تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا، وہ حتمی ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہ ہی ان کے لیے یعنی اس قوم کے لیے اللہ کے مقابلہ میں کوئی مددگار ہوتا۔ جب وہ ذات اس قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس پر گرفت کرتی ہے تو پھر اس قوم کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے لوگوں، جب وہ عذاب دینے پر آتا ہے، جب وہ گرفت کرتا ہے تو گرفت یوں ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی ساتھ فرمایا جا رہا ہے ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے جب وہ قوم اللہ کے راہ سے ہٹ جاتی ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتی ہے، حضور کی سیرت سے دور ہو جاتی ہے اور اپنی عیاشیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ کریم نے فرمایا اس قوم کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ عذاب کا ارادہ فرماتا ہے، اور جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، پھر وہ یقینی ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس وقت امت مسلمہ ایک ایسے المیہ کا شکار اور ایک ایسے ایمانی زوال کا شکار ہے کہ جس کی وجہ سے اصل منزل آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے۔ مسلسل محنت و مشقت اور کوشش و کاوش کے باوجود ہم سہل مراد تک نہیں پہنچ رہے، اپنی عمر بھر کی جدوجہد اور ریاضت و مجاہدہ کے باوجود ہمیں اپنی منزل نصیب نہیں ہو رہی۔ تصنیف و تعلیف، دعوت و تبلیغ، مجلسیں، کانفرنسیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، کوششوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی، مگر پھر بھی تمام تر کوششوں کے باوجود ہمارے ایمان کا گراف مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہر چیز کی اتنی کثرت ہونے کے باوجود اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے پھر بھی ایمان کا گراف مسلسل نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصل کو چھوڑ گئے، ہم اپنے مرکز و محفل سے دور ہو گئے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم کو مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، کردار کا بگاڑ بڑھ رہا ہے،
اور معاشرے میں اصلاح و اعمال کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا ہوگی اور ان وجوہات کا کھوج لگانا ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچے۔ اس کی اصل وجہ فقط ایک ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ زبان سے ذکر تو کرتے ہیں لیکن ہمارا کردار کچھ اور بتاتا ہے۔ زبان سے یہ بات کہتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں کے رخ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کی محبت میں اس قدر کھو گئے، دنیا کی مستیوں میں اتنا کھو گئے، اللہ کے ذکر سے ہم بہت دور ہو گئے، اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کی طرف آتے ہیں، جو اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، جن کے دل میں اس کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، جن کے سینے اس کی محبت سے معمور ہو جاتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کے متعلق تو اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا حال کیا ہے کہ جو لوگ اس مالک کی محبت کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، جن کی زبان بھی اللہ کے ذکر میں چلتی ہے اور جن کا لمحہ لمحہ اس مولا کی یاد ہے، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ حضور کی اتباع اور غلامی میں گزرتا ہے، ان لوگوں کو ملتا کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں؟ تو خالق کائنات نے ہر اس چیز کو مسخر فرما دیا جو آسمانوں کی وسطوں میں ہے، جو آسمانوں کی بلندیوں میں ہے اور جو زمین کی پستیوں میں ہے، جو زمین کی گہرائیوں میں ہے، جو لوگ اس کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر فرما دیا ہے، کائنات کی ہر چیز کو مسخر فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا انسان تیری عظمت کا عالم یہ ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے۔ ارے یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں ہے، یہ سارا جہاں ہے بندے تیرے لیے، ارے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اس مولا کی تو آج بھی آواز آ رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے، راہ ربے منزل ہے۔ اس کی میٹھی میٹھی آواز آ رہی ہے قرآن کے ذریعے۔ آج بھی قرآن یہ صدا دے رہا ہے کہ لوگوں، آؤ اس ذکر کی طرف، آؤ اس اصل کی طرف، آؤ اپنے اصل فرض و محبت کی طرف۔ تو جو لوگ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، ان کو مقام تصویر کس طرح سے ملتا ہے؟ اس بات کی وضاحت میں کروں گا کہ ان کو مقام تصویر کس طرح ملتا ہے، ہر چیز ان کے دست میں کس طرح آ جاتی ہے، ان کے ہاتھ میں کس طرح آ جاتی ہے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم جو بلخ کے سلطان تھے، جب آپ نے محبت الہی کا نشہ چڑھ لیا
اس مولا کی محبت کا نشہ چڑھ لیا تو آپ نے بادشاہی کو چھوڑ دیا، بادشاہی کو چھوڑ دیا، بادشاہی کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں اس کی یاد کے لیے، اس کے ذکر کے لیے جنگلوں صحراؤں کی طرف گئے۔ جنگلوں صحراؤں کی طرف جب گئے تو ایک دریا کے کنارے جناب بیٹھے تھے، اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ تو اس مقام سے آپ کے ایک وزیر کا گزرا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو سلطان ابراہیم بن ادم بیٹھے ہیں، تو اس شخص نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کتنا نادان ہے کہ اللہ نے دی ہوئی عظیم نعمتوں کو چھوڑ کر یہاں دریا کے کنارے بیٹھا ہے۔ وقت کا حاکم تھا، وقت کا بادشاہ تھا، اس عظیم منصب کو چھوڑ کر یہاں دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ جب خیال کیا تو جب آپ پر اس کے دل کا حال منکشف ہوا، جب آپ پر اس کے دل کا حال منکشف ہوا تو آپ نے اسے اپنے پاس بنا لیا، آپ نے اسے اپنے پاس بنا لیا۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، اس کی یاد میں مست و الست ہو جاتے ہیں، جب وہ توجہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات ان کو وہ مقام عطا کرتی ہے کہ جب وہ توجہ کرتے ہیں تو انسان کے دل کا حال بھی معلوم کر لیا کرتے ہیں۔ آپ نے جب توجہ فرمائی اس کے دل کا حال منکشف ہو گیا، بیان ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ بندہ یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کا اپنے پاس بنا لیا، اس کو اپنے پاس بنا لیا، اور اپنے پاس کو لا کر آپ جس مقام پر بیٹھے تھے آپ کے پاس وہی سوئی جس سے آپ اپنی گدڑی کو ٹانکے لگا گئے تھے، سی رہے گئے، وہ آپ نے دریا میں پانی میں پھینکی۔ جب پانی میں پھینکی تو آپ نے مچھلیوں کو حکم فرمایا کہ میری سوئی واپس لائی جائے۔ کن کو حکم فرمایا؟ مچھلیوں کو حکم فرمایا کہ میری سوئی واپس لائی جائے۔ اس شخص نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لیے سرکار کی خدمت میں پیش کر رہی ہیں۔ اس شخص نے جب اپنے سر کی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے اسے بلا کر کہا، مچھلیاں جب سونے کی سوئیاں لے کر حاضر ہوئی تو آپ نے مچھلیوں سے فرمایا یہ سوئیاں نہیں چاہیے، بلکہ میں نے جو سوئی پھینکی تھی وہی سوئی چاہیے۔ تو کچھ دیر بعد ایک مچھلی نے غوطہ لگایا اور سرکار کی وہی سوئی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جب پیش کی تو وہ سارا نظارہ کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اب بتا وہ بادشاہی اچھی تھی یا یہ بادشاہی اچھی تھی؟ ہائے ہائے ہائے، آپ نے فرمایا اب بتا وہ سلطنت زیادہ بہتر تھی یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ تو آپ نے یہ چیز فرمائی کہ یہ کس طرح ملتا ہے، یہ کب ہوتا ہے، مقام تصویر انسان کو کب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب سے میں اللہ کا بندہ بن گیا ہوں، جب سے میں اس کے ذکر میں لگ گیا ہوں، تو اللہ کریم نے ہر چیز کائنات کی میری سلطنت میں دے دی ہے، ہر چیز میری سلطنت میں دے دی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ سے تعلق میں بندگی استوار ہو جائے تو اس انسان کو مقام تصویر مل جاتا ہے، انسان کو مقام تصویر مل جاتا ہے۔ اور اگر یہ تعلق مختلف مرحلوں میں کمزور پڑتا جو کہ آج کل ہمارا حال ہے، مختلف مرحلوں میں کمزور پڑتا اگر کٹ جائے تو انسان طالب دنیا بن کر اسی دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، پھر اللہ آپ لوگوں پر عذاب فرماتا ہے۔ عزیز دوستو،
آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں. آج اس فکر کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور آج اس شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی اصل کی طرف واپس پلٹ جائیں، کیونکہ جب یہ فکر پیدا ہوتی ہے تب انسان عمل کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اسی طرح انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پھر انسان پانی کے لیے جاتا ہے. جب پیاس لگتی ہے انسان کو تو پھر انسان پانی کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، پانی کے لیے کوشش کرتا ہے، پانی کے لیے دوڑتا ہے. اور دوسری بات، پیاس اس حقیقت کا نام ہے جو انسان کو نظر نہیں آیا کرتی، جسے انسان سوچ نہیں سکتا، جسے انسان چکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی پیاس اس دنیا کی ایک ایسی عظیم حقیقت ہے کہ کوئی شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. جو لوگ اس دنیا میں ہر چیز کی حقیقت کے فیصلے صرف محسوسات کے حوالے سے کرتے ہیں، وہ بعض محسوس نہ ہونے والی حقیقتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں. حالانکہ حقیقتیں ہوتی وہی ہیں جو نظر نہیں آیا کرتی. حقیقتیں ہوتی وہی ہیں جو نظر نہیں آیا کرتی. آج شب سے گھر تک امت مسلمہ کی بگڑی ہوئی تقدیر پھر سے بدل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیں. جب تک ہم کوچے عشق مصطفیٰ میں بکنے کے بجائے ہماری توجہ اس دنیا کی طرف رہے گی تو بات نہیں بنے گی. جب ہماری فکر کا مرکز و محور، ہمارے شعور کا مرکز و محور، ہماری محبت کا مرکز و محور حضور کا محبت خزرہ نہیں ہو جاتا، حضور کی محبت کے لیے جینا مرنا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی. جب ہمارے مرکزی نقطہ محور ہر چیز سے کٹ کر حضور کی محبت کی طرف ہو جائیں گے، حضور کی محبت کی طرف ہو جائیں گے تو پھر بات بنے گی. اور یہی چیز یہ آج اس دنیا میں امت مسلمہ پر جو کچھ بیت رہا ہے. کبھی ہم نے سوچا اگر ہم یہ باتیں ہیں کہ پہلے کی طرح بڑے بڑے طاغوت ہماری طاقت کے سامنے بے بس ہو جائیں، بڑے بڑے اجتماع ہماری ہمت سے لڑزہ پر اندام ہو جائیں، وہ عزت کو شوقوں کو عظمت اور کیا حشمت سب کچھ ہمیں مل سکتا ہے، مگر اس کے لیے خود کو دہلیز مصطفیٰ پر گرانا ہوگا، خود کو تاجدار کائنات کی غلامی میں دینا ہوگا، بارگاہ مصطفی میں اپنے سر کو جھکانا ہوگا اور عشق و محبت رسول میں اپنے آپ کو فنا کر دینا ہوگا اور اطاعت و اتباع رسول میں اپنے آپ کو گرم کرنا ہوگا. آج بھی اگر ہماری یہ کیفیت بدل جائے تو پھر دیکھیں کہ اس اللہ کی رحمت کس طرح جھوم جھوم کر ہم پر برستی ہے، اس کی رحمت کا کس طرح نظارہ ہوتا ہے، کیونکہ اس مالک کی تو آج بھی ندا رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے راہ میں منزل ہی نہیں. حضرات ذکر یہی وہ فکر تھی، یہی وہ سوچ ہوئی کہ جس فکر نے حضرت امام حسین آپ کو میدان کربلا میں داخلہ کر دیا. سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. یہی وہ سوچ تھی کہ جس فکر نے آپ کو میدان کربلا میں داخلہ کر دیا. ورنہ یزید یہ بات کہتا تھا کہ آپ مسجدوں میں واعظ و تبلیغ کریں، درس و تدریس کریں، یہ سارے معاملات آپ رکھ لیں اور حکومت میرے پاس آ جائے، میں بادشاہی میں حکومت میں سلطنت میں جو کرتا پھروں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، میں ظلم و ستم کرتا پھروں، میں لوگوں کی عزتیں لوٹتا پھروں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، میں جو چاہے معاشرے میں کرتا پھروں
پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ قربان جائیں امام علی مقام کی فکر پر۔ آپ نے فرمایا بدبخت یزید، یہ جو تو ہمیں سبق دے رہا ہے یہ میرے نانا مصطفیٰ نے ہمیں سبق نہیں دیا۔ ارے یہ تم جو بات کر رہا ہے، میں جس نانا کی گوشت میں پرورش پا کر آ رہا ہوں، میں جس مصطفیٰ کے لبوں کو چوستا رہا ہوں، میرے نانا مصطفیٰ نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، جس کے لبوں کو میرے مصطفیٰ نے پیسا ہو، آپ نے فرمایا بدبخت یزید، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، میں علی اکبر کی جوانی پر گھوڑے دوڑنے ہوئے تو دیکھ سکتا ہوں، میں علی اصغر کے حد پر تیر پہ وقت ہوتے تو دیکھ سکتا ہوں، میں نبی سکینہ کو یتیم ہوتے ہوئے تو دیکھ سکتا ہوں، میں عباس اندار میں بازو قلم ہوتے تو دیکھ سکتا ہوں، مگر میں کسی فاسق باچا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، میں کسی فاسق کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ تو یہی وجہ تھی کہ امام علی مقام نے میدان کربلا کو سجا دیا، میدان کربلا کو سجا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا اس چیز کے لیے کہ تیری آن رہ جائے، تیری شان رہ جائے، لٹی جائے تمہیں جو حسین بھی پر اجنان لازدہ اسلام رہ جائے، لٹی جائے تمہیں جو حسین بھی پر اجنان لازدہ اسلام رہ جائے۔ عزیز دوستو، یہ جو جتنی میں نے محنت کی، اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کی قرآن حبیب میں ذکر عطا کیا کہ وہ قومیں جن کے ضمیر مردہ ہو جایا کرتے ہیں، وہ قومیں جو اپنے حق کو لینے کے لیے نہیں اٹھا کرتی، اللہ پاک اس قوم کی کبھی حالت کو بدلا نہیں کرتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ سنا دیا، قرآن کا فیصلہ سنا دیا۔ آج ہمارے ملک میں